السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة تحریم آیت نمبر 12. ناظرین اکرام، میں آج وقت کے مناسبت سے جس موضوع کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے کرسمس ڈے منانا کیسا ہے۔ 25 دسمبر کو ہر سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ منائی جاتی ہیں، اور لوگوں کے خیال میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ لوگ اس دن اپنے گھروں کو، سڑکوں کو، محلوں کو سجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف پیش کرتے اور میری کرسمس کہتے ہیں۔ میری کرسمس کا معنی ہوتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہوا ہے، جو شرک یا کلمہ ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ ایسی ہی کرسمس جو ہے وہ کرائسٹ اور مس سے بنا ہے۔ کرائسٹ کا معنی عیسیٰ علیہ السلام اور مس کا معنی عیسیٰ کے لیے اجتماع ہونا، یعنی سالگرہ منانے کے لیے اکٹھا ہونا۔ اور جب عیسائیوں نے اس تہوار کو منانا شروع کیا تو حد سے زیادہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری اور نہ جانے معاشرے میں کون کون سی برائیاں جنم لینے لگی۔ رفتہ رفتہ ویسٹرن کلچر ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، پوری دنیا میں پھیل گیا، اور مسلمانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس تہوار میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، ہم ان کے ساتھ تو تہوار نہیں مناتے، ہم ان کی عیدوں میں شرکت تو نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے جملے ہوا کرتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے جو شرک ہیں، اور شرک اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ وہاں عیسائیوں سے، یہودیوں کے بچوں سے میل ملاپ ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے۔ پھر ان کے تہواروں میں ہمارے بچے میری کرسمس کہتے ہیں، ان کے تہواروں میں ہمارے بچے تحفے تحائف پیش کرتے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ٹیچر ہیں، یہ ہمارے تو خاص قریبی ہیں، یہ تو ہمارے کلاس فیلو ہیں، یہ بھی تو ہمارے تہواروں میں، یہ بھی تو ہماری عید میں شرکت کرتے ہیں، تو ہم بھی انہیں میری کرسمس کہنے سے کیا مذائقہ، کیا گناہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں تو ایک ساتھ مل کر سماج کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد کرنا، برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ میری کرسمس کہنا، رب کے گھر میں، خدا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، کفر ہے، اور کفر اور شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے، رب معاف کر دیتا ہے، انسان بڑا گناہ کرتا ہے، رب معاف کر دیتا ہے، لیکن رب کے ساتھ کسی کو ساجی بنا دے، رب کے ساتھ کسی کو شریک کر دے، رب کی بیوی قرار دے دے، رب کا بیٹا قرار دے دے، رب کی اولاد قرار دے دے، تو رب کبھی ایسے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو عیسائی منانا شروع کر دیے۔ دراصل روم کا بادشاہ شاہ قسطنطین، جن کے نام سے شہر قسطنطنیہ پڑا، انہوں نے 325 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ منانا شروع کیے۔ اس سے پہلے عیسائیوں میں ایسا کوئی کلچر نہیں تھا، اور خود عیسائی مورخ اور سب سے بڑے ساہتیہ کار، جس کا نام تھا مائیکل ہارڈ
مائیکل ہارڈ نے اپنی کتاب میں دی ہینڈریٹ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو 6 قبل مسیح کو ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے ان کی اور بھی کتابوں کی ورق گردانی سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی تھی، بلکہ عیسائیوں کے بڑے بڑے اسکولر کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ اور ایسے ہی شاہ قسطنطین پہلے تو بت پرست تھا، پہلے تو وہ سورج پرست تھا، پہلے تو وہ چاند پرست تھا، پہلے تو وہ درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا، بے شمار خداؤں کو اپنا رب قرار دیتا تھا۔ جب شاہ قسطنطین دوسرے مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت میں حلول کیا، عیسائیت میں داخل ہوا، تو انہوں نے اپنے آپ کو سماج کو خوش رکھنے کے لیے طرح طرح کی برائیاں رائج کر دی۔ انہیں میں سے کرسمس ڈے کا بھی موجد شاہ قسطنطین ہے۔ دراصل یہ بت پرست جو تھا تو اپنے آپ کو بھلانا پایا کہ درختوں کی پوجا پاٹ ہوتی ہے اور عیسائیت میں نہیں ہوتی ہے، سورج کی پوجا پاٹ ہوتی ہے لیکن عیسائیت میں نہیں ہوتی ہے، تو عیسائیت میں بھی درختوں کی پوجا پاٹ کو داخل کر دیا۔ اور رب کائنات نے اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ دن اور رات کی گردش یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، یہ سورج چاند کا دکھنا یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ فلا تسجدوا، تو ان چیزوں کو سجدہ نہ کرنا، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس رب کائنات کو سجدہ کرنا جس نے تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت اور بندگی کرنا چاہتے ہو۔ میرے دین اسلامی بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ انجیل نے بھی اس کی نفی کی ہے، قرآن بھی اس کی نفی کرتا ہے۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوتی ہے، اور بغیر باپ کے کیوں ہوئی؟ ایک اللہ رب العالمین کا معجزہ دکھانا تھا پوری امت کو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے انسانوں کی تخلیق کی ہے۔ اس سلسلے میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 58۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسا آدم کی مثال ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر مرد اور بغیر عورت کے پیدا فرمایا۔ حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر عورت کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد کے پیدا فرمایا، اور ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کی محنت اور کوشش سے پیدا فرمایا۔ یہ 4 تخلیق رب کائنات نے انسانیت کی ہے۔ یہ معجزہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دکھانا تھا کہ اے انسانوں، تم اس رب کی عبادت کرو کہ جس طرح سے وہ چاہتا ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذیح اٹھتا ہے اور وہ جب حاملہ ہوتی ہیں تو اپنی قوم سے چھپنے کے لیے وہ درخت کے نیچے جاتی ہے، جس درخت کو کھجور کا درخت کہا جاتا ہے، اور وہاں جب پہنچتی ہے وہ مارے شرم کے، مارے عیب کے اور مارے اپنے آپ کو تکلیف محسوس کرتی ہوئی، اپنے آپ کے اندر عیب پاتی ہوئی وہ پریشان حال ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے دل کی کیفیت کا نقشہ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے لے کر 35 تک کے اندر قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، جب وہ اکیلی تنہا کھجور کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں، وضع حمل کا وقت ہوتا ہے، وہ پریشان حال ہوتی ہے کہ اللہ میں اپنے سماج کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ کل عبادت کیا کرتی تھی؟ بیت المقدس میں رب کو راضی کرنے کے لیے جھاڑو دیا کرتی تھی، اور لوگ ہماری اتنی زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ آج اس بچے کو لے کے جاؤں گی تو سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے رب سے دعا کی یا لیتنی کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، یا میرا نام ہی نست نابود کر دیا ہوتا، میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اے مریم
یہ درخت ہے، درخت کے شاخوں کو ہلاؤ، یہ تازہ تازہ پھل تمہارے لیے گریں گے، اور یہ چشمہ جاری ہو گیا ہے، اس چشمے کے ٹھنڈا پانی کو تم پیو، یہ تمہارا بچہ ہے، اسے دیکھ کر تم تسکین اور دلی راحت محسوس کرو، آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اے مریم، کھاؤ پیو، آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل کرو۔ 25 دسمبر یہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان میں جس طرح سے سردی کا مہینہ ہے تو فلسطین میں بھی سردی کا مہینہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی ٹھنڈ کڑاکے کی سردی پڑتی ہے، اور فلسطین سے دور، بیت المقدس سے دور 8 کلومیٹر بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ درخت کے نیچے مریم علیہ السلام پہنچتی ہے، اور رب کائنات نے اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ مطلب کیا تھا؟ ٹھنڈے پانی سے اس کی مہمان نوازی کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ جون جولائی کے مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، نہ کہ 25 دسمبر سردی کے مہینے میں۔ ایسے ہی حضرت مریم علیہ السلام جب پریشان حال ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، آسمان والا تمہارا ساتھ ہے۔ جب بھی کسی انسان سے تمہاری ملاقات ہو جائے، فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کسی انسان سے ملاقات ہو جائے، کسی بشر سے ملاقات ہو جائے، کسی آدمی سے ملاقات تمہاری ہو جائے تو کہہ دینا میں نے نظر مانی ہے کہ میں روزے سے رہوں گی، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ چنانچہ وہ روتے روتے، ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے کہ بغیر مرد کے چھوئے ہوئے، بغیر شادی کیے ہوئے کنواری سے ایک بچہ پیدا ہو جائے تو کتنے زیادہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتی ہوگی۔ اسی گلٹی کی حالت میں، اسی تکلیف کی حالت میں، اسی شرمندگی کی حالت میں حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر سماج کے پاس پہنچتی ہے۔ سماج کے لوگ تانا دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی ہارون بڑا نیک تھا، تیرا باپ بڑا دیندار تھا، تیری ماں بھی تو بدکار نہ تھی، تو کہاں سے یہ بچہ لے کر آ گئی ہے، کہاں سے منہ کالا کر کے آئی ہے؟ تب حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ وہ بچہ سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا، سب سے پہلے وہ بچہ اللہ رب العالمین کی گواہی دی، سب سے پہلے وہ بچہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں، ماں کی گود میں جو سب سے پہلا جملہ استعمال کیا تھا، ذرا اس جملے کو سنو جو سورہ مریم کے اندر ہے۔ کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں پہ بھی میں رہوں بابرکت ثابت ہوں، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز، روزے کی، زکوٰۃ کی پابندی کروں جب تک میں زندہ رہوں، اور رب کائنات نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی والدہ کی بھی خدمت کرتا رہوں، اور رب نے مجھے ظالم شخص اور نافرمان نہیں بنایا ہے۔ اسی سے پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، نہ کہ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ورنہ انی عبداللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے، بلکہ اللہ کا بیٹا کہتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ عیسائی آج 3 فرقوں میں بٹ چکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے عقائد باطلہ ہیں، گمراہی ہیں، شرک ہیں۔ ایسے عقیدوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عیسائیوں کے تہوار سے کنارہ کشی اختیار کریں، عیسائیوں کے تہوار میں کبھی بھی شرکت نہ کریں، یقیناً شرک ہیں۔ ایسے گناہوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور ایسے برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ اپنی بیوی بچوں کو بھی، اور اپنے اعزہ و اقارب کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی ایسی تہواروں کے قریب بھٹکنے سے بھی دور رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو
قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے سماج میں اصلاح عطا فرمائیں، معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہے، برتھ ڈے کے نام پہ، عید میلاد النبی کے نام پہ، عید مسیح کے نام پہ، ایسی ساری برائیوں سے ہم سب کو دور رکھ اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔